میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، اور اس تقریب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری ہیں، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی ہے۔ اہم بات یہ رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ آج تقریب میں شریک نہ ہو کر جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کیا وہ احتجاجاً شریک نہیں ہو رہے، یا وہ اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ انہوں نے ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی ہے؟ دوسری جانب آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے عوام نے ایسا مینڈیٹ دیا ہے کہ عوام ہماری آپس کی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، اور عوام چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو مفاہمت ہے اس کو الیکشن میں ہونے والی جو مبینہ دھاندلی ہے اس کے تصفیے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں کیا حکومت ان کا جو مطالبہ ہے کمیشن بنانے کا وہ پورا کرے گی یا نہیں؟ بہرحال اب جو دوریاں ہیں، خلیج ہیں، بیانات تو ایسے آ رہے ہیں کہ اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ کم ہو پائیں گی، لیکن کیا یہ وقتی ہے یا سنجیدگی کے ساتھ سیاسی جماعتیں اس پہ سوچ بچار کر رہی ہیں؟ ایک اہم فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے جزوی طور پر اختلاف بھی کیا ہے اور اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا رخ کرے گی سنی اتحاد کونسل، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اگر یہ نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو ملتی ہیں جن میں بڑا حصہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس آئے گا، اس کا اخلاقی جواز ان کے پاس کیا ہوگا؟ تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پارلیمنٹیرین ہیں، الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب ایک تو وزیر اعظم صاحب کی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کا شرکت نہ کرنا، ارشاد صاحب یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور دوسرا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر جو فیصلہ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پکچر اب کیسے انفولڈ ہوگی؟ دیکھیں عباس صاحب، یہ نشستوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی غیر متوقع تو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اب تک جو اقدامات کرتا رہا ہے ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے، یہی توقع کی جا رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک عوام کا ورڈکٹ آتا ہے اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تکنیکی چیزیں سامنے لا کر، اور اس کی وجہ سے خام خواہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تو مثال وہ باب پارٹی کی جو کے پی کے حوالے سے 18 کے حوالے سے موجود ہے ہمارے سامنے۔ جب ایک پارٹی میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں 90-92 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے شامل ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو دے دیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ نہ وزیر اعظم کے الیکشن پر کوئی خاص فرق پڑتا ہے، نہ اسپیکر کے، نہ ڈپٹی اسپیکر کے، نہ اپوزیشن 90 کی ہو یا 113 کی ہو، اس سے کوئی حکومت کو تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کے پاس میجارٹی موجود ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یہ ایک الیکشن کے پورے عمل کو، پروسیس کو مشکوک کرنے کے سوا اس کا کوئی ہے، یا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس چونکہ اختیار ہے، ہم جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ سینٹ کے الیکشن پر اس کے اثرات ہوں گے، اور شاید یہ مقصد ہو، لیکن اس سے بھی کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں یہ جو لوگ سنی اتحاد کونسل ہیں سینٹ کی زیادہ لے جائیں یا کم لے جائیں، تو رہیں گے تو اپوزیشن میں ہی، اپوزیشن کا حصہ ہوں گے، تو اس سے نہ تو میرا خیال ہے کوئی قانون سازی پر فرق پڑتا ہے، نہ کوئی اور ہو۔ لیکن بہرحال ایک فیصلے آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے، اسی طرح فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو یہ پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے کہ یہاں نہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کی کوئی عزت ہے، نہ کوئی گورننس اچھی ہو رہی ہے۔ سارے کوشش یہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اور جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو
या आमराना अंदाज में इस्तेमाल करता है, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई अखलाकी पहलू नहीं होता और कोई मुल्क का और अवाम का नहीं सोचा जाता। वज़ीर आज़म की हल बर्दारी से एक मरहला तय हो गया, नई हुकूमत वजूद में आ गई। अब हमें देखना ये होगा, आगे की तरफ देखना होगा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद यानी शरीफ ख़ानदान को ये बहरहाल आप दाद भी देंगे और एज़ाज़ भी हासिल है कि एक भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना, दूसरा भाई दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा है, ये एक मुनफरद बात है। तो अब देखना ये है कि 16 माह में जो वो नहीं कर सके और बहुत सारी चीज़ें उनके अपने जो इत्तेहादी थे, जो हलीफ थे, उन्होंने भी कहा नाकामी की निशानदेही की। अब किस तरीके से माजी से सबक सीखते हुए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, ख़ास तौर पर गवर्नेंस के हवाले से और अवाम दोस्त इक़दामात के ज़रिए। मेरा ख़्याल है हम अगर ये पूछ लें वज़ीर आज़म की हलबर्दारी और उसके बाद की जो सूरत हाल है नफीसा शाह साहिबा से, कि डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि कल वज़ीर आज़म ने ये बात की, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि जी अब मुफाहमत का आगाज़ होना चाहिए ताकि मिलजुल कर कौमी मसाइल हल किए जाएँ। अपोजिशन ने एक मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है, जी हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे सियासी कैदी छोड़े जाएँ इमरान खान समेत, और जो एक कमीशन बनाया जाए जो इंसाफी धांधली के मामलात की निगरानी करे और उस पर छानबीन करे। तो क्या ये दोनों जो शराइत हैं या दोनों जो गुजारिशात हैं इसको सामने रख कर कोई फार्मूला तय किया जा सकता है, मुफाहमत की तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, आज हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत एक मस्बत और एक बैलेंस्ड अपने व्यूज़ दिए, और उसमें उन्होंने जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था जिस दिन, वही 2 नुक्ते उन्होंने ऐवान के सामने रखे जो उन्होंने उस वक्त रखे थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, कि 2 इश्यूज़ हैं अगर इस वक्त इस बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है इस मुल्क में जहाँ एक मईशत के हवाले से या सियासी हवाले से बहुत बड़े 2 ये क्राइसिस हैं। तो अगर सियासी इस्तेहकाम लेके आना है तो पहले आपको ये कोई उन्होंने बुनियादी उसूल हैं जिसमें सब पार्टीज़ को किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन ये नहीं समझते कि हम कोई उनको अपीज़मेंट करेंगे। अपीज़मेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको देखें कि उनका रवैया पार्लियामान में कैसा है। और जो इस वक्त आज के दिन तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बैलेंस्ड तकरीर की और उस पे भी उन्होंने एक महाजाराई शुरू कर दी और गालम गलोच शुरू कर दिया जो आपने आज देखा। तो एक तो व्यू ये है कि हम एक बुनियादी कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो जिसमें रिकन्सिलिएशन या मफाहमत आगे जाकर उसके जो है बुनियादी क्या उसूलों पर ये मफाहमत होगी और उसके क्या नुकात होंगे, इस पर एक काम होगा। लेकिन ये बहुत ही स्लो और पेन्स टेकिंग प्रोसेस होगा, इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक हाथ आगे हुकूमती बेंचेस आगे बढ़ा रही हैं तो फिर उसमें उनको भी एक कदम पीछे भी हटना होगा अपोजिशन को। और फिर दूसरा नुक्ता जो था वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर था, उस पे बात हुई, मंशूर पे बात हुई। और फिर जो दूसरा अहम बात, क्योंकि ये इतने शोर मचा रहे थे तो शायद मुझे नहीं पता कि वो बहुत अहम नुकात थे जो आगे आए, और वो ये है कि जो अपोजिशन इस वक्त या गंडापुर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि एक कमीशन बनाई जाए जो जिसमें ये तहकीक हो कि May 9 के असल जिम्मेदारान कौन है, और उसमें जो लोग नहीं मुलविस उनको ऑब्वियसली उनको कानून के रस्ते से उनको छूट दी जाए। तो इस पे तो तायद की हमारे चेयरमैन ने कि बिल्कुल ये कहा कि ऐसा हम उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए इस मुतालबे में तैयार हैं, लेकिन फिर उसमें जो सजाएं हो फिर ये भी कबूल करें कि जो सजाएं हैं वो इसमें। तो ये 2-3 नुक्ते थे जिस पे आज बात हुई और आपने देखा कि बहुत बैलेंस थी और एक रोड मैप था कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर कैसे बढ़ना है। डॉक्टर साहिबा, सवाल ये कि जो पीटीआई का मुतालबा है वो कैटेगोरिकली जो अपने बानी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं।
پیپلز پارٹی کیا ان کے بانی کو سیاسی قیدی سمجھتی ہے یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ جو لیگل ڈسکورس ہے اس کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جب 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد جو حکومت عمل میں آئی تو اس میں مفاہمت کا نعرہ لگایا گیا، اور ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اینڈ ناؤ فیوچر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کھپے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. حالانکہ بہت بڑا پیپلز پارٹی بہت بڑے صدمے اور بہت بڑے کرائسس سے جو گزری، تو ہم یہ مفاہمتی جو رستہ ہے وہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس روڈ میپ پہ ہم آگے بڑھیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا جو ہے حصہ ڈالنا ہوگا، ان کو بھی اپنا، اور یہ صرف ڈیمانڈز رکھنا. جہاں تک سیاسی پرزنرز کی بات ہے تو اس وقت ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور ابھی آن ریکارڈ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہ وہ آئیڈیل سچویشن میں پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاسی پرزنرز جو ہیں ان کی کہیں بھی کسی بھی فارم میں حمایت نہیں کرے گی، اور ہم چاہیں گے کہ جیلز جو ہیں وہ خالی ہوں. لیکن اس میں بہت ابھی سٹیپس باقی ہیں. ایک تو May 9 میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ ہے جو ہے. اب سیاسی ہماری اپنی ایک اس میں ہے کہ اس کو سیاسی پرزنرز جو ان کو کیٹیگرائز آپ کریں یا جو انوسنٹ ہیں پیورلی سیاسی قیدی ہیں ان کو ایک راستہ ملنا چاہیے، لیکن وہ آئین اور قانون کے راستے سے وہ راستہ ملے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ یا اس میں حکومت کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں کہ ہم جوڈیشری کو سرپاس کریں یا بائی پاس کریں. تو یہ تو دیکھیں، اب صدر ان کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں ان کو راستہ دیں؟ ان سے کیوں نہیں لے رہے خان صاحب؟ اس پہ تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کوئی بھی معافی چاہتا. تو اگر وہ معافی نہیں چاہتے تو وہ رول آف لا یا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے تھرو گزرنا چاہ رہے ہیں، یا تو پھر وہ ایک جیسے سیاسی شہید ہے یا ایک وکٹمائزیشن کیمپین جو ان کو انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی فائدہ دے رہی ہے یا الیکشن میں دیا ہے، یا تو وہ راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا تھرو آؤٹ یہ موقف رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کو اس ملک میں راستہ ملے، سیاسی قیدی نہ ہو. May 9 کا ایشو اپنی جگہ ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کو اپنا ویو ایک یونینمٹی کے ساتھ ایک ویو لینا ہوگا، اور اس تحت اگر ہم آگے بڑھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اور قوم کا اس پہ سٹیمپ لگا ہوا ہوگا کہ یہ پارلیمان کے ذریعے جو بھی اگر کمیشن قائم کی جاتی ہے یا اس میں کچھ اور ایسے ویوز دیتی ہے پارلیمنٹ اپنے، یا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس کے اوپر یا الیکشنز کے اوپر بنتا ہے، تو اس میں پاکستان کی عوام کی رائے بھی شامل ہوگی اور سب سیاسی جماعتیں مل کر آگے اس میں بڑھیں گی. لیکن یہ اب آنے والا وقت یہ طے کرے گا، اور اس پہ بہت پی ٹی آئی کا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی اس کو طے کرے گا کہ کتنا وہ اپنے لیے کیسے سیاسی راستہ بناتے ہیں، یا وہ جیسے انہوں نے 35 پنکچر کی آڑ میں یا ایسی ان کی اتنی ریجڈ پوزیشنز رہتی ہیں کہ وہ ریجڈ پوزیشنز میں اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مار مار کے ابھی انہوں نے اپنی پارٹی کا یہ حشر کر دیا. ڈاکٹر صاحب، جو میں سمجھ سکوں وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یعنی پی ٹی آئی یا وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، اگر وہ اپنا رویے میں رواداری لائے، برداشت لائے اور مفاہمتی انداز اختیار کرے، تو پیپلز پارٹی اس بات کے حق میں ہے کہ پارلیمنٹ دھاندلی کے ایشو کو بھی اور سیاسی قیدیوں کے ایشو کو خود ایڈریس کرے اور اس کو صرف عدالتوں پر یا اداروں پر نہ چھوڑے. یہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں آپ کی بات کو؟ دیکھیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم یہ بالکل ہر موڑ پر آپ اگر پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013 میں کردار دیکھیں تو ہم نے جو ہماری سیاست ہے وہ پارلیمنٹیرینزم پر مشتمل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں، وہ معیشت کا ہو، وہ سیاسی استحکام کے ایشوز ہو، وہ مہازارائی ہو، پارلیمان جو ہے اس کا راستہ نکال سکتے ہیں. اور آج چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہی ادارہ ہے جو سب سے طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیں پر وقت
بکار خود پارلیمنٹیرینز اس کو بنائیں گے اور ہم اس ملک کے مسائل کا رستہ پارلیمنٹ کے ذریعے نکالیں تو بہتر ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ہم جوڈیشری کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے، جیسے کہ خان صاحب نے، لیٹ می جسٹ میک دیٹ پوائنٹ کہ خان صاحب نے خود اپنی پارٹی کو، اپنے پارٹی کے جو بھی ایشوز، جو مہاذرائی کی سیاست انہوں نے 2014 سے شروع کی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو دے دیا تھا کہ تھرڈ امپائر وہ بنے اور وہ نیوٹرل نہ بنے. آپ کو یاد ہوگا، تو یہ ان کی سیاست ہے. اور ہم یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سیاسی رستے سے ہی ہر چیز کا حل نکلے گا، اور سیاستدان مل بیٹھے، وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے، وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے، لیکن آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا اور کچھ ٹرم سیٹ کرنے ہوں گے. اچھا، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملیں گی. اس حد تک تو ممکن ہے قانونی بنیاد مضبوط ہو، لیکن یہ کس اصول کے تحت یا قانون کے تحت یہ باقی جماعتوں میں کیسے تقسیم ہوں گی؟ یہ بھی فیصلے کا حصہ ہے کہ یہ باقی جماعتوں میں تقسیم، ایک جماعت کو تو اس کے جو کامیابی کا تناسب ہے اسی کے حوالے سے نشستیں ملنی چاہیے، ایکسٹرا نشستیں کیوں دی جائیں؟ دیکھیں، اب یہ تو وکیل بتا سکیں گے کہ کون سے ٹیکنیکل پوائنٹس پر یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس کے اوپر کیا اس کی آئینی انٹرپریٹیشن ابھی باقی ہے، کیا یہ فیصلہ جو ہے پھر چیلنج ہوگا اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ وہ بتا سکتے ہیں. میں قانونی ماہر نہیں ہوں. آبویسلی ہم لوگ تو چاہیں گے کہ ہر کسی کو نمائندگی ملے جو ان کا ڈیو رائٹ ہے، اور جو جسٹس کے نارمز ہیں ہر کسی کو اپنے ڈیو رائٹس ملے. لیکن اگر کوئی ایسی پیچیدگیاں ہیں یا ایک قانونی ایسے نقطے ہیں یا گیپس ہیں، یا میں نے یہ سنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس میں یہ جا کے ضمن ہوئے تھے، انہوں نے ہی خود کوئی لسٹ ہی نہیں دی ہے، تو آیا اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور جس پارٹی سے انہوں نے مرج کیا ہے انہوں نے ہی اگر ان کو بٹرے کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ساری چیزیں، یہ قانونی ماہر آنے والے وقت میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے. اچھا، اور اس پہ پھر کیا آئینی انٹرپریٹیشن اس کی کیسے ہونی ہے وہ بھی آنے والا ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت مہاذرائی کی جو کیفیت ہے جس کا آپ تفصیل سے ذکر کر چکی ہیں، اس میں یہ حکومت، آپ پہلے اس کے ساتھ شریک تھے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری، کسی مسئلے پر بھی حکومت 16 ماہ میں قابو نہیں پا سکی اور معاملات خراب سے خراب تر ہوئے. اب آپ حکومت میں شریک نہیں ہیں، اگرچہ آپ اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں کہ حکومت قائم رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کے وزیر خزانہ اور جو باقی وزراء ہوں گے؟ کیونکہ آج پرویز اشرف صاحب نے یہ کہا کہ یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چلانا مسلم لیگ کے بس کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری جو الیکشن کے دوران جو ناراضگی ابھر کے آئی اور جس پہ پھر کیمپین بھی ہوا، ایک تو جو لگ رہا تھا کہ ایک سسٹم کے تحت پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی ہوئی الیکشن کیمپین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ناراضگیاں تھیں بحیثیت کولیشن پارٹنر، اس کی بھی وقتاً فوقتاً ہمارے چیئرمین صاحب نے کیمپین میں اس کا ذکر کیا، اور اس کا ہمارا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا. یہی مہنگائی کے ایشوز تھے، معیشت کی مینجمنٹ کے ایشوز تھے، اور اب یقیناً اکنامک ٹیم تو حکومت کا ہی کام ہے. ہم اس پہ اپنی جو ہے ان پٹ جو اسمبلی کی حد تک ہم اس بحث میں ضرور آئیں گے، اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ عوام کی تکالیف بڑھ رہی ہیں، اور وہی آئی ایم ایف کا صرف ایک ہی جو پلے بک میں نکلتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہر آئی ایم ایف کے معاہدے اسی پر ہے کہ بھئی بجلی کی نرخیں اضافہ ہو، گیس کی قیمت میں اضافے ہوں، مطلب یہی پبلک یوٹیلیٹیز جو عوام کی مڈل کلاسز کی کمر توڑ رہا ہے، صرف انہی بنیادوں پر کیوں آئی ایم ایف سے اگریمنٹس ہوتے ہیں، اور حکومت کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتی جہاں مڈل کلاسز یا غریب عوام جو ہیں ان کو ہم کشن کریں، ان کو ہم سیفٹی نیٹ کے اندر ڈالیں. تو یہ ان سارے ایشوز پر ہم ضرور بات کریں گے، بحث بھی کریں گے، جہاں تنقید جو ہمارے اخلاقی دائرے میں ہو، بینگ obviously ہم حکومت کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں تو یہ اخلاقی دائرے میں ہی ہوگی یہ تنقید. اگر ہم سمجھیں گے کہ عوام کے اوپر
unnecessary بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ان چیزوں پر یقین. اور پھر کمیٹیز, پیپلز پارٹی کمیٹیز میں ہوگی, پارلیمنٹری کمیٹیز آر دا بیسٹ فارم آف اوورسائٹ حکومت کی, تو ہم اوورسائٹ میں اپنا ضرور کردار ادا کریں گے. عباسی صاحب. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کے وقت کا لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا, آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب, یہ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, بلاول صاحب نے بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی اس کو ایک پیشگی شرط عائد کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مفاہمت شروع ہوگی تو اس میں شرائط مان لی جائیں گی؟ اگر پیشگی شرائط کی طرف جائیں گے تو پھر تو یہ عمل پہلے سے ہی شاید اس کا آغاز ہی نہ ہو سکے. نہیں دیکھیں, جب بھی اعتماد سازی بہت بڑی خلیج حائل ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, بہت ساری بدمزگی ہے, تو جب مذاکرات ہونے ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی اعتماد سازی کا بھی اقدام حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے نا. حکومت اپنی ڈگر پر قائم رہے, اپوزیشن جا کے بیٹھ جائے اور مذاکرات ناکام ہو جائیں تو سارا ملبہ اپوزیشن پر پڑے گا نا. اس کو حاصل کیا ہوگا ان مذاکرات کا؟ اگر آپ نے حکومت کو تو فائدہ ہو جائے گا, تو اس لیے اس کے منیمم جو بات ماننی پڑے گی, قائل کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے لیے آپ کی بات مانی جا سکتی ہے, یہ نہیں مانی جا سکتی. جب یہ اور قیدیوں کی رہائی جو ہوتی ہے وہ مذاکرات کی ہمیشہ پہلی شرط سمجھ لیجئے یا پہلی سیڑھی ہوتی ہے. جب 77 میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں سب سے پہلے قیدی رہا کیے گئے تھے. تو اس لیے یہ چیز تو ایسی نہیں ہے جو حکومت نہ کر سکے. کسی سیاسی اور جمہوری حکومت کے دور میں قیدیوں کا ہونا, سیاسی قیدیوں کا ہونا یا صحافی قیدیوں کا ہونا کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا یا اچھا شگون نہیں ہوتا یا اس کے لیے کوئی ایسی قابل فخر بات نہیں ہوتی. یہ تو حکومت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت اگر بہتر طریقے سے چلانی ہے, سسٹم کو بہتر طریقے سے چلانا ہے, جمہوریت اور پارلیمنٹ کو چلنا ہے, اپنے بلبوتے پر چلنا ہے, تو ظاہر بات ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت بہت ضروری ہے, سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ بہت ضروری ہے. کسی طرف سے بھی ضد کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. لیکن میرا خیال ہے شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو جناب کامیابی پر آپ کا مبارکباد. یہ فرمائیں کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم کی حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے. یہ آپ نے وفاق کو سگنل دیا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا جاری رہے گا, جبکہ اپنی تقریر میں تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے, پیچھے نہیں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی ابتدائی وہ ہے معاملات, آپ کو پتہ ہے کہ اس کارڈیل ریلیشن ابھی نہیں بنا ہے. اس کی مین وجہ ہماری وہ مخصوص نشستیں ہیں اور جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کا ایشو ہے. ابھی بدقسمتی دیکھیں کہ اگر یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہو جاتا اور یہ تو کم از کم کچھ نہ کچھ جو ہے نا معاملات جو ہے وہ درست ہو جاتے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ الیکشن کے بعد انتشار زیادہ نظر آ رہا ہے. اگر وہ چاہتے کہ حالات بہتر ہو تو ابھی مطلب یہ کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون و آئین کی وائلیشن ہو رہی تھی. شوکت یوسفزئی صاحب, یہ الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں, فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کا ہے. اگر الیکشن میں کوئی بے ضابطگیاں ہوئیں, اس پر قابو نہیں پا سکا, اس میں شہباز شریف صاحب کا یا وفاق کا کیا قصور ہے؟ عدم تعاون تو آپ وفاق سے اور شہباز شریف صاحب سے کر. یہ جس طرح الیکشن کمیشن ایک متعصبانہ رویہ اپنایا, جس طرح الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور یہ سارے جو فائدے پہنچائے, تو یہ کس کو پہنچائے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر فیئر الیکشن ہو جائے تو یہ تو 10 سیٹیں بھی نہیں لے سکتے ہیں. جو بڑے تم تراخ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حکومت بنا لی, حکومت تو بنا لی لیکن مسئلے کون حل کرے گا ان کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ایشوز حل ہوں گے؟ ایک طرف IMF کی شرائط ہیں, وہ شرائط اتنے سخت ہیں کہ مارچ کے بعد آپ دیکھیں جیسے ہی گرمی شروع ہوگی بجلی مہنگی ہوگی, تیل مہنگا ہوگا,
गैस महंगी, तो ये सस्टेन नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट। अगर हम कुछ भी ना करें, हम इनको हाथ भी बढ़ा के दे दें ना, तो आवाम नहीं छोड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मजबूत हुकूमत होती, अगर ये शुरू में दोस्ती का हाथ दे देते, ये कहते कि जी आपने कहा कि रियाज साहब को रिहाई मिल जाती, तूर को रिहाई मिल जाती, एक अच्छा कोई शुरुआत तो अच्छा कर लेते ना। और ये कहते कि जी हम इस तरह। अब ये तो नहीं है कि वहां से आप खड़े हो कि हमें जमहूरियत का सबक दें, और खुद आप जो है ना आइन और कानून की जो मर्जी है जिस तरह आपने जाना चाहें। शौकत यूसुफ साहब, ये असद तूर जो थे आपके दौर में भी विक्टिम थे, आपके दौर में भी इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई। हामिद मीर साहब अफेयर हुए, मतीउल्लाह जान साहब का मामला है, तो ये तो मामला चलता रहता है। आपके दौर में जो कुछ हो रहा था वो अगर दुरुस्त था तो अब जो हो रहा है फिर ये भी दुरुस्त है, अगर वो गलत था ये गलत है तो फिर वो भी गलत था। इरशाद साहब, मैं कभी इसको दुरुस्त नहीं करूंगा। हमारे दौर में हुआ तब भी गलत है। मैं वो बंदा हूँ जो बिल्कुल बबाइदल ये कह सकता हूँ कि मैं खुद सहाफ़ी रह चुका हूँ, बिल्कुल ये गलत है। अगर हम इस तरह यानी सहाफ़त का गला घोटा मतलब कि आप जमहूरियत नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। अगर उसमें किसी ने गलती की है तो उससे भी हमें सबक सीख लेना चाहिए। जो कल की तकरीर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो मिस्टेक हुई, मैं तो यही कहूँगा, फिर वो गुज़ाश्त का गलती का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, फिर गुज़ाश्त ये हुई कि उन्हें दुनिया जहान के मसाइल का ज़िक्र किया, ये भी पाकिस्तान को ये भी मसला है, ये मसला है। सहाफ़त को उन्होंने टच ही नहीं किया, हालांकि सहाफ़त इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, जिस दबाव का शिकार है, सहाफ़ियों के साथ जो निगरान हुकूमत के दौर में होता रहा, उसका उन्हें ज़िक्र करना चाहिए था, क्योंकि जमहूरियत और सहाफ़त ये एक लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। और सहाफ़त चौथा स्तून इसीलिए कहा जाता है कि वो एक मुआविन और मददगार इदारा होता है किसी जमहूरी हुकूमत के लिए, कि वो अवामी मसाइल की निशानदेही करता है। हुकूमत से जो गलतियाँ, हर ज़ाहिर है हर हुकूमत से गलती होती है, हर जमात से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, वो उन गलतियों की इस्लाह भी करता है या निशानदेही भी करता है और इस्लाह के लिए तजावीज़ भी पेश करता है। और मुल्क के अंदर जो हुकूमत को मिसगाइड किया जा रहा होता है उसकी निशानदेही करता है, ताकि हुकूमत सही ट्रैक पर चले और अवाम के मसाइल हल हों। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। या तो वो समझते हैं कि बस सहाफ़त का अब इस मुल्क में कोई ज़रूरत नहीं है और ये चौथा स्तून तो क्या ये है ही नहीं, अगर हैं, और फिर जो उनके तकरीर नवीस हैं, पता नहीं उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है या उनको ये जहन में भी नहीं आया कि पाकिस्तान में कोई मीडिया भी है, कोई सहाफ़ी भी हैं, और कोई इस दौर में 21वीं सदी में इरशाद साहब बतौर जो है वो प्रेसिडेंट, आपका क्या मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? वज़ीर आज़म साहब से मैं तो यही मुतालबा करूँगा कि एक तो मीडिया के हवाले से वो फौरी तौर पर तवज्जो करे और मीडिया जिस दबाव का शिकार है उस दबाव से निकालें, ये उसके लिए बेहतर है। मीडिया उनका दस्तो बाजू बन सकता है। और दूसरा, जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं उनको रिहा करें, ये उनके लिए नेक नामी होगी। वो क्यों खामखा ये तासुर देना चाहते हैं कि शायद उनकी जो एक जमहूरी हुकूमत है, वो जो कह रहे हैं मुंतखब हुकूमत है, कि मुंतखब हुकूमत को और जमहूरी हुकूमत को सहाफ़त से किसी किस्म का कोई सरोकार ही नहीं है, और वो एक अहम सतून को दुनिया भर में जो समझा जाता है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है उनको इस पर अगर उनके तकरीर नवीस ने तवज्जो नहीं दिलाई और वो ख़ुद भी भूल गए तो उन्हें अब बयान जारी करना चाहिए। कल वो असम्बली में जब आएँ या सेनेट में चले जाएं तो वहाँ जाके वो बयान जारी करें, ये उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा और उनके लिए उनकी हुकूमत के लिए बायस तक़वियत बात होगी। ये अपोजिशन ये बात कर रही है तो उनको करनी चाहिए थी। ठीक, इरशाद साहब, अब जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं उनका मामला अदालत में है, वो फ़ैसला तो अदालतों ने करना है, और जो मुक़दमात हैं वो भी उनकी अदालतों से मुताल्लिक़ ही हैं। तो आप नहीं समझते इसमें कलीदी किरदार तो अदालतों का है बजाय इसके हुकूमत का? बिल्कुल। अगर किसी सहाफ़ी ने कोई कानून तोड़ा है, कोई गलती की है जो कानून की नज़र में गलती है, तो उसका सहाफ़ी का मुहासबा होना चाहिए, लेकिन किसी स्पेशल कानून के तहत नहीं। और ये जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो ये तासुर नहीं होना चाहिए कि उसको
آزادی صحافت یا آزادی اظہار کا جو حق ہے اس کا سلب کیا جا رہا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ کبھی بھی نہیں رہا، ہم مادر پدر آزاد صحافت کے کبھی قائل نہیں رہے، کبھی بھی سی پی این ای کے پلیٹ فارم سے یا میں نے ذاتی طور پر یہ نہیں کہا کہ صحافیوں کو یہ مادر پدر آزاد حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی پگڑی اچھالیں، وہ قانون شکنی کریں، وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھیں، بالکل ہرگز نہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہو قانونی طور پر ہو، اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ جناب وہ کسی مخاصمت کا شکار ہو رہے ہیں، کسی تعصب کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کی ذاتی انا کی تسکین کا شکار ہو رہے ہیں، یا ان کا حق آزادی اظہار جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے۔ ہم تو اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک جمہوری دور میں، ایک جمہوری حکومت کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک، ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں ہماری۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں شوکت یوسف صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شوکت صاحب، بنیادی طور پہ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے وزیر اعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں جی، پیغام تو صاحب واضح ہے، پیغام دینے کی بات نہیں۔ ابھی تک تو وہ ریلیشن شپ ہمارا نہیں بنا ہے، نہ اس طرح جو 7-8 مہینے تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی، ان میں سے کس پارٹی نے آواز اٹھائی ہے؟ سارے جمہوریت کے دعوے دار تو ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، 70-80 سیٹیں انہوں نے چھین لی، تو اس کے بعد تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ہماری جو مخصوص نشستیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اندر تقسیم کر دیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گھسپیٹیاں ہیں، اور یہ نہ تو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو IMF کی شرائط ابھی آئیں گی، آ چکی ہیں اور مزید آنے والی ہیں، اور اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان اٹھے گا، اس طرح کی گٹ پتلی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی جب تک شوکت یوسف صاحب، آپ جب خط لکھیں گے IMF کو تو اس کی شرائط تو مزید سخت ہوں گی، تو آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے مسائل بڑھ جائیں، آپ کے خط کی وجہ سے IMF جو ہے ان پر سخت شرائط عائد کرے اور عوام کو تکلیف ہو، تو یہ کون سا عوام دوستی ہے؟ ہرگز نہیں جی، ہرگز نہیں۔ ہمارے دیکھیں، ہم نہ تو ان کے کوئی قرضہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ اس کا کوئی رکاوٹ بنے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضہ پاکستان کے لیے لیا جاتا ہے، عوام کے نام پر لیا جاتا ہے، وہ عوام کے اوپر لگنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 سال جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، 1.5 سال رہے، تو انہوں نے کون سا پاکستان کی خدمت کی؟ مجھے تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر عمران خان کو نہ ہٹائے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور یہ مہنگائی ہے، 900 روپے کا آٹا مل رہا تھا 20 کلو، 3000 کا مل رہا ہے۔ ڈالر دیکھیں، تیل دیکھیں، انہوں نے کون سی خدمت کی ہے پاکستان کی؟ اچھا، آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آئیں گے تو مزید مہنگائی آئے گی۔ بڑا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بہت ہی تجربہ کار ہے، تو وہ تجربہ کار نے جو ہے نا ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج پھر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ 3-4 سال بعد، ہم 3 سال ہو گئے کہ 2.5 سال ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی ملک پھر ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ تو مجھے بتایا کہ پھر عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج بھی وہی صورتحال، اس سے بدتر صورتحال ہے۔ دیکھیں، آپ کی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے؟ پورے 1 سال میں تقریباً $1.5 ارب یا 1.7 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کی سرمایہ کاری رہ گئی ہے پورے سال میں۔ یہ آپ کی پڑوس ملک میں 1 دن کی سرمایہ کاری ہے۔ آپ اپنے جو ہے نا اس کو دیکھیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، یہاں آپ کا اپنا انویسٹر بھاگ رہا ہے، آپ سے یہاں ٹیلینار چلا گیا ہے، آپ سے بائر چلا گیا ہے، آپ سے شیل چلا گیا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ لوگ آ کے ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے۔ شوکت صاحب، آج اگر وزیر اعلیٰ حلف برداری میں چلے جاتے تو ایک مفاہمت کا پیغام ہوتا، اور آپ کی طرف سے، اور آپ عوام کو بتا سکتے تھے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، عوام کو فائدہ پہنچے، لیکن آپ نے ایک محاذ آرائی کا راستہ اختیار کر کے سگنل دیا کہ ہم وفاق سے تعاون نہیں کریں گے۔ وفاق کے ساتھ، مرکز کے ساتھ یہ محاذ آرائی جو ہے جاری رکھتے ہوئے یہ حکومت کتنا عرصہ اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ دیکھیں، ہمارے پیچھے تو عوام کھڑی ہے نا، وہاں تو دیکھیں اگر سسٹم چلانا ہے تو سسٹم ایسا تو نہیں چل سکتا نا، مفاہمت کس بات کی ہم کریں؟
मतलब हमारे साथ क्या इन्होंने, क्यों पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं कि हम इनके साथ मुफाहमत करें? हमारा तो स्टांस ये था इनके खिलाफ कि ये इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों पार्टियां भी मिलकर दोबारा फिर इत्तेहाद कर रही है। क्या आवाम को ये नहीं पता? आवाम ने तो अपना फैसला दे दिया है ना। अब आवाम के फैसले को तो उसका तो एहतराम ही नहीं हो रहा है। पहले क्या वोट को इज्जत दो, ये वोट का इज्जत होता है कि आप जबरदस्ती सीटें छीन लें, उससे हुकूमत बनाए, फिर हमसे नहीं अच्छा, कहते। आप शौकत यूसुफजई साहब, आप इनके साथ मुफाहमत नहीं करना चाहते, लेकिन विफाक से आपने 1 खरब 59 अरब रुपए मांग लिए हैं, उसके लिए तहरीक भी असेंबली इजलास में आपने पेश कर दी है। तो जब आप मुफाहमत नहीं करना चाहते, इनसे ये फ़ायदा आवाम को नहीं दे रहे, तो फिर इनसे पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखें, ये मुल्क जो है ना किसी आइन के तहत खड़ा है और इसमें इकाइयाँ हैं सूबे, और हम इससे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। आप बिजली हमारा सूबा बना रहा है और वो दे रहे हैं वफाक को, हम दे रहे हैं 2 रुपए के, वो हम वापस खरीद रहे हैं 50 रुपए और 60 रुपए। और हमारे अपने जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो कहाँ तक पहुंचा है? तो ये बात तो ना करें कि हम उनसे कोई भीख मांगे। हमारे 1500 अरब से ज्यादा तो इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो हमारे पैसे नहीं जाएंगे क्या? ये तो सूबा कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा? तो ये बातें तो ना कीजिए। हमारा जो आय पे आएंगी वो हम देंगे, सूरत में लेंगे। और अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो फिर ये उसकी तरह करें। ये ना हो कि आप डंडा लेके हमें कहें कि जी आप दीवार से लगे और हमारी हर बात माने। इस तरह नहीं होगा। आपने इमरान खान को क्या जेल से रहा किया? क्या आप जो है ना जो सीटें आपने चोरी की, आप तस्लीम कर रहे हैं कि जी गलती हुई है और अवाम का मैंडेट हमने चोरी कर लिया, लेकिन अब खैर पाकिस्तान के खतर में बर्दाश्त कर लो? इनकी तो बातें सुनो ना। शहबाज शरीफ एक तरफ मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ दंगी की बात करता था। आप उसकी पूरी तकरीर पर, मैं तो कल था असेंबली में। तो ये जो बातें हैं ना, इस तरह नहीं होगा। आप अगर शौकत साहब, यही बात 2018 में वो करते थे, आपने क्या किया था? आपकी हुकूमत ने क्या कमीशन बना दिया था? वही ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। 5 साल आपका डेप्यूटी स्पीकर स्टे पे रहा, कासिम सूरी। जख्मी पड़े हुए हैं अस्पतालों के अंदर, क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो ये सारी बातें हैं। ये इस तरह नहीं होगा कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अपनी फैमिली पार्टी बनाई हुई इन्होंने। एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है अपने लोगों को आगे कर रही है, दूसरी तरफ ये तो बंदर बांट है ना। फैमिली पार्टी आगे आई है, जरदारी को सदर बनाओ, बेटे को वजीर खारजा बनाओ, फिर उसके अच्छा शौकत साहब, इस तरह की फैमिलीज पार्टी जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकती। 40 साल से ये लोग इक़्तिदार में। आप मुझे बताएं कि क्या मुल्क की कोई खैरख्वाही हुई है? 1% क्या मुल्क आगे बढ़ा? इनके बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ। शौकत साहब, जब तक ये लोग हैं असम्बलियों में है, हुकूमत में है, अच्छा शौकत साहब, ना डाला जाए तो हम इनके साथ ताउन नहीं कर रहे। ये अगर कहते हैं कि आवाम ने इनको वोट दिया तो ये करेगा, ये फैसले कर रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। नहीं शौकत साहब की शरायत है ये। शौकत साहब, अब ये फरमाएं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब जी, बात है कि बात हो रही थी, जो आपने जिक्र किया है, अब इनके मुतालिबा गए हैं, लेकिन मेरा सवाल जी नहीं, आपका पहले सवाल, एक सवाल आपका जाहिर है, अब ये हुकूमतें, आपका सवाल चल रहा था कि अली अमीन गंडापुर नहीं गए तो इससे क्या पैगाम मिला। सही बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर चले जाते और जाके कहते कि देखें जी हमें आपसे इख्तलाफ है, आपके हम मैंडेट को भी तस्लीम नहीं करते, यानी उसमें भी हम कीड़े निकालते हैं, लेकिन चूँकि विफाक और सूबे के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ये तकाज़ा था, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता था कि केपी के विफाक से कोई अलग इकाई है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। अब आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारी बात तवज्जो से सुनें और हमारी बात पर को तवज्जो से सुनते हुए आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, हाथ मुफाहमत का आगे बढ़ाएं। तो मेरा ख़्याल है इससे अवाम में भी एक बेहतर तासुर जाता और अखलाकी तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब के लिए इनकार करना या इनकी बात ना सुनना मुश्किल हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब सदर आरिफ अलवी साहब, जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और बानी रुकन है, वो उनसे हल्फ ले रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है इनको भी चले जाना चाहिए था। और क्योंकि अब वो एक सियासी जमात के सरबराह नहीं हैं, यानी सूबे के सरबराह वो नहीं हैं सिर्फ वो, बल्कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं, और वो सूबा मसाइल का शिकार है, दहशत गर्दी का शिकार है,
سب سے زیادہ دہشت گردی بلوچستان اور KPK میں ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں جس طرح یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیسے ڈیو ہیں رائلٹی کے بجلی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے ان کو جانا چاہیے تھا۔ اس سے ہی راستے کھلتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ ان کا موقف 100% درست ہے، وفاقی حکومت کا یا شہباز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ کا 100% غلط ہے، یہ بھی مان لیا جائے، تو پھر بھی پہل کوئی تو کرے گا۔ اگر دونوں یہ کہیں کہ پہلے آپ تو پھر تو ارشاد صاحب میرا جو سوال ہے، ارشاد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ ارشاد صاحب دیکھیں، بیانات آ رہے ہیں، پہل نہیں ہو رہی ہے۔ ڈپلومیسی میں ایک ٹرم ہے مڈل پاور۔ مڈل پاور کون ہے جو ان کے درمیان کوئی کچھ انیشیٹ کر سکے؟ محمد علی دورانی صاحب الیکشن سے پہلے تھوڑے ایکٹیو ہوئے تھے، کیا کوئی شخصیات ایسی ہیں کہ جو مڈل پاور کا کردار ادا کریں؟ نہیں، مڈل پاور تو دیکھیں، میں جس دن الیکشن ہوا ہے اس دن سے عباس صاحب بار بار کر رہا ہوں کہ مڈل پاور عوام ہیں، اور عوام نے اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش کی، کامیاب کوشش کی، ڈیڈ لاک توڑ دیا۔ لیکن ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں، کہا یہ جاتا ہے کہ بڑی میچور ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا، وہ دوبارہ ڈیڈ لاک پیدا کر رہی ہیں۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔